اور یہی میری پریڈکشن تھی کہ شاید کہ کشمیر کمیٹی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو پیچھے سے کچھ اور لوگ آپ کے مخالفین وہ ان کے شولڈرز یوز کر رہے تھے، پیچھے سے سپورٹ دے رہے تھے، مالی، اخلاقی، سیاسی یا وٹ ایور، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف میں ہی پرابلم تھا، باقی تو ان کو کسی کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، اور وزیر بھی وہی ہیں. مطلب آپ اس کو اس طرح ریفریز کر لیں کہ جو رول آف لا، گورننس، انلیگل اسپیکٹرم پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ آزاد کشمیر میں کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے. بصیت معاشرہ ہم سٹیٹس کو کے ساتھ جینے کے عادی ہیں. جب آپ بلنٹلی سٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی پرائس ہے. اب جو کل یہ کہتے تھے جی کہ ایف آئی آر جو ہے وہ نقص امن کی ہوگی، اس پہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی، وہ آج یہ کہتے ہیں جی کہ جو ہم سے ایگریمنٹ ہوا تھا اگر تھوڑا بہت وائلیٹ، اور میں نے کل یہ کہا بھی تھا کہ یہ یہی کہیں گے جی کہ وائلیشن ہوگی لیکن کوئی بات نہیں جی، نئی گورنمنٹ ہے تو اچھی بات ہے. لیکن یہ جو اچھی بات ہے اس کے پیچھے پرائس ہے نا، اس کے پیچھے سیولینز کی شہادتیں ہیں، اس کے پیچھے پولیس کی شہادتیں ہیں. تو ان کے لیے پھر ان کو یوز کر کے اپنے چھوٹے سے نیریٹو کے لیے، میں نے تو سال پہلے ان کو کہا تھا کہ بھائی اخلاقی جرت پیدا کرو اور تم یہ کہو کہ تمہیں رول آف لا، گورننس سے میری ذات سے پرابلم ہے، میں ریزائن کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں. لیکن وہ اخلاقی دباؤ تھا، وہ یہ کہہ نہیں پائے. اب وہ چونکہ روز ہر جو دن گزرتا ہے، اب ان کے ایکشن کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ آج پرائم منسٹر کا افتتاح کر رہے تھے تو اس کی جوازیت یہ پیش کر رہے تھے جی کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے رکن ہے نا. اب وہ خود آج اقبالی اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لوگ تھے وہی ہماری طاقت تھے. اب چونکہ جس شخص سے اختلاف تھا، نہیں تو کیبنٹ تو کلاسرا صاحب 100% تقریباً 90% وہی ہے نا، صرف ایک فرد گیا ہے. تو میں تو اس لیے ریڈیلی جانے کو تیار تھا کہ اگر میری ذات سے پرابلم ہے، اس کی انٹلیکٹ پہ، اس کی موریلٹی پہ گفتگو کرنے کے لیے آنے والے مورخ کے پاس بڑا ٹائم ہوگا، وہ لکھے گا. لیکن مجھے یہ دیکھنا تھا کہ خدا نہ خواستہ آزاد کشمیر میں اگر میسیکر ہوتا، لا اینڈ آرڈر سچویشن اس حد تک خراب ہو جاتی کہ مجھے بھیجنے کے چکر میں غریب شہری مارے جاتے، تو وہ بوجھ کون برداشت کرتا؟ میرے جیسا سیاسی ضمیر کا آدمی تو، میں تو ایک کیڑی پہ بھی پاؤں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو ایک انسانی جان کی حرمت کا جو مجھے پاس ہے. تو یہ بات میں نے تقریباً 6-8 ماہ پہلے اسیس کر لی تھی کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلنا ہے تو بیٹر لیو. تو وجہ آپ وہی بتا رہے ہیں 6-8 مہینے پہلے کہ مافیاز تھے، گروپس تھے جو اپنے غلط کام کرانا چاہ رہے تھے، کوئی ٹھیکے، کنٹریکٹ، ٹمبر مافیا، فلانا مافیا، تو آپ ان کی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، فائلنگ کلیئر نہیں کر رہے تھے. اس طرح کے دباؤ تھے کیبنٹ منسٹرز کی طرف سے یا کسی پارٹی کی طرف سے؟ 1000 ارب کی آلموسٹ چوری تھی، ٹی، ٹمبر، سگریٹ اور اچھا ٹیکس کی 1000 ارب ویٹ کی. اور یہاں پہ آپ سے 70 ارب ان سے مانگنے کے لیے کتنی آپ کی ان کی یہاں پہ لڑائیاں ہوئی آپ کی فیڈرل حکومت سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 ارب ایک پائی کے لیے ہمیں یہاں اپنا آرگومنٹ کیس پلیڈ کرنا پڑا. اچھا، ریکویسٹ یہ ہے کہ عوامی حقوق کے نام پہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشروں میں انتشار پھیلتا کیوں ہے. بلوچستان سے چلیں، خیبر پختونخوا سے چلیں، جب بھی آپ نے پبلک کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنا ہے تو گورننس کے گیپس کو دکھا کے ان کو جنت کا نقشہ پیش کرنا ہے کہ عوامی حقوق کے علمبردار ہم ہیں. اور اس ایکشن کمیٹی کا نیریٹو کیا تھا کہ جی ہمیں لوگوں کا مینڈیٹ حاصل ہے. ابھی پرسوں سے تو ان کی زبان بندی ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی مینڈیٹ تو انہی کو حاصل ہے جو اسمبلی کے ممبرز ہیں جنہوں نے اس پروسیس سے پرائم منسٹر چینج کیا. اہم بات کہ سوری ٹو کٹ یو، لیکن میں بعد میں بھول نہ جاؤں، آپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے. یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، یہ پاسبلٹی ہے 6-8 مہینے رہ گئے الیکشن میں اور جتنی ان کو پبلک سپورٹ ملی ہے، کل کو اپنی ایک علیحدہ پارٹی بنا کے وہ الیکشن لڑیں اور یہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے اس کو وہ سویپ کریں اور وہ پتہ چلے پیپلز پارٹی بھی گئی ہے، نواز لیگ بھی گئی ہے، باقی لوگ بھی ہیں. اس کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں؟ آپ کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، آپ وہاں پہ اس اسپیکر رہے ہیں، وزیر رہے ہیں، اس کے ممبر رہے ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کی کتنی پاسبلٹی ہے کہ جنہوں نے 2 دفعہ پورے کشمیر کو وہ کرا، مطلب دے براٹ اٹ ٹو اٹس نیز، پورے ہم نے دیکھا کشمیر میں ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ کتنا ہے کہ کل کو یہ سارے لوگ جو ہیں they are in a position to take over اب via assemblies and elections. اچھا سر، جو موب مینٹیلٹی ہے نا وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. اوکے، یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، ملک پاکستان، جہاں میں اور بیٹھ کے اس کے دارالحکومت میں آپ سے مخاطب ہوں. تو تحریک لبیک کتنی تعداد میں آئی تھی جو اس نے 24 کروڑ کو یرغمال کر لیا تھا؟ قادری صاحب اور خان صاحب کا جلسہ دھرنا تھا، اس کی کیا تعداد تھی؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تو تعداد کیا تھی؟ سسٹم کو یرغمال ریاست کیوں تھوڑا سا نرمی کرتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ بے دریغ طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتی. اور میرا پرابلم کیا تھا کہ میں 5-10 ہزار کے مجمع کو اس لیے برداشت کرنے پر مجبور تھا کہ میری جو آپریٹو پولیس کی تعداد ہے وہ 4000 ہے.
اب اگر اس 4000 کے ساتھ مجھے اس جتھے کو ڈیل کرنا ہے تو پھر کیجویلٹیز تو ہونی ہے. اسی لیے میں اور سیاسی کارکن کے طور پر میں ہمیشہ میرا آج بھی یہ یقین ہے کہ بندوق سے زیادہ مذاکرات میں طاقت ہے, اور جب وہ ناکام ہوں تو پھر جب کوئی ریڈ لائن جتھا کراس کرے تو پھر طاقت کا استعمال ناگزیر ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ان کی پاپولیرٹی کی بات ہے, تو اس حد تک ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل تھا. میں یہ سمجھتا تھا آج تو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا کہ اس وزیر اعظم کو بھیجنا ہے. منتخب ہونے میں شاید غالب اکثریت جو ہے وہ کونسلر بننے کے قابل بھی نہ ہو. 2-3 ان کے پاپولر لیڈر ضرور ہیں جن کے پیچھے پاپولیرٹی ہے, نیریٹو بھی ہے پاپولیرٹی کا.